پہلی چیز کیا پتہ لگتی ہے اس حدیث سے کہ آخرت میں ایمان والے بھی سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی یہ حق دے گا کہ اپنے دوسرے ایمان والوں کے لیے سفارش کریں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر. سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا میں اپنے حق کی خاطر آپس میں اتنا تکرار نہیں کرتے جتنی ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے تکرار کریں گے جن کو جہنم میں داخل کر دیا گیا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، وہ جہنم میں داخل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ ان کو جا کے جہنم سے نکال کے لے آؤ. اب یہ لوگ جائیں گے اور جب ادھر جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو آگ نے نصف پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا، کچھ لوگوں کو آگ نے ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا، اور یہ لوگ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے اور ان کو نکال کے جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے جو ہمیں حکم دیا تھا ہم نے وہ حکم پورا کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا جاؤ ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کر لے آؤ کہ جن کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان تھا. یہ جائیں گے ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو بھی جا کے نکال کے لے آؤ جن کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان تھا. یہ لوگ جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو بھی جا کے جہنم سے نکال کر لے آؤ جن کے دل میں 1 ذرے کے وزن کے برابر ایمان تھا. یہ جائیں گے ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اس حدیث کی تصدیق میں اگر کوئی شخص متذبذب ہو، یعنی اس کو کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو اس حدیث کے بارے میں، تو وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو بھی چاہے گا معاف کر دے گا. تو اس حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے. اور رحمان کی صفت تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، جس سے دنیا میں انسان بھی ہر طرح کے انسان اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ایمان والے نہ ہوں. لیکن جو رحیم کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اپنے ایمان والوں کے لیے آخرت میں استعمال کرے گا. تو یہاں پہ اللہ کی رحیم کی صفت کا ہمیں پتہ لگتا ہے. اور اس حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے دنیا میں ہی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلی چیز کیا پتہ لگتی ہے اس حدیث سے کہ آخرت میں ایمان والے بھی سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی یہ حق دے گا کہ اپنے دوسرے ایمان والوں کے لیے سفارش کریں. کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کا ذکر کیا کہ وہ ایمان والے کہیں گے کہ ان لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے جو کون تھے، جو ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے. تو یہ رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے بیٹے کو نکال دیں، میرے باپ کو نکال دیں. خون کے رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان کے رشتے کی بات ہو رہی ہے. تو ایمان والے جو ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی اس چیز کا حق دے گا کہ وہ بھی سفارش کریں گے. اس سے اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ ہمیں دنیا میں اپنی صحبت درست رکھنی ہے، کیونکہ وہاں پر کن کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے؟
یہ نہیں کہا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ پارٹی ڈوٹس تھے، ہم لوگ اکٹھے پارٹی کیا کرتے تھے، ہم لوگ اکٹھے کھیلا کرتے تھے، ہم لوگ اکٹھے اسکول جایا کرتے تھے، ہم لوگ اکٹھے آفس جایا کرتے تھے، یہ بھی تو ایک اکٹھے رہنے کی جگہ ہوتی ہے نا. لیکن جو کیا کرتے تھے اکٹھے؟ جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے. تو تعلق کیا ہے؟ اعمال کی بنیاد کے اوپر تعلق تھا، نیک اعمال والے لوگ تھے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں اپنی صحبت کو درست رکھنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تاکہ ہم خود بھی نیک عمل کرنے والے ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ ہم رہیں وہ بھی نیک عمل کرنے والے ہوں.